انسان، آدمی، لوگ، عوام، دنیا، عالم، جہاں اور نیچے کا طبقہ وغیرہ. اور ادب اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں روزمرہ کے خیالات سے بہتر خیالات اور روزمرہ کی زبان سے بہتر زبان کا اظہار ہوتا ہے. ادب انسانی تجربات کا نچوڑ پیش کرتا ہے. حالانکہ ادب کی اس تعریف میں لفظ تحریر کی وجہ سے یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت سے اصناف ایسے ہیں جو تحریری شکل میں نہیں ملتے، جیسے قصے، کہانیاں، گیت اور بچوں کی لوریاں وغیرہ. تو اگر تحریر کی قید لگائی جائے تو یہ اصناف ادب سے خارج ہو جائیں گے. عام طور پر ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مکتوباتی ادب اور دوسرا ملفوظاتی ادب یا زبانی ادب، جس کا تعلق کتابوں سے یا لکھی ہوئی تحریروں سے نہیں بلکہ سینوں میں محفوظ رہتا اور سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا عوام تک پہنچتا ہے. اسی کو عوامی ادب یا لوک ادب کہتے ہیں. پروفیسر قمر رئیس رقم تراز ہے کہ لوک ادب اور لوک گیتوں کی چند مابعد امتیاز خصوصیات کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. مثلا یہ کہ اس کا مصنف گمنام ہوتا ہے. یہ گیت زیادہ تر اجتماعی اور کم تر انفرادی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں. اکثر یہ گیت محنت کش عوام کی اجتماعی تخلیقی محنت کے عمل میں خلق ہوتے اور گائے جاتے ہیں. ان کا عام کسی عروضی قاعدے کے بجائے عوام کے احساس موسیقی کا تابع ہوتا ہے. عوامی قصوں کے ماخذ بھی یا تو عوام کے تلخ یا شیریں تجربات ہوتے ہیں یا پھر مصائب حیات سے نجات پانے کی ازلی خواہش اور ایک بہتر زندگی کے خواب ہوتے ہیں. لوک ادب عالمیہ اور حزنیہ بھی ہوتا ہے اور تربیہ بھی. یہ عوام کی ذہانت کا تخلیقی اظہار بھی ہوتا ہے اور ان کی تفریح و تفنن کا ذریعہ بھی. اس میں ہنسی مذاق، ٹھٹھول، طنز و تعریض، مذہبی عقیدت، دشمنوں سے نفرت، وطن دوستی، مظاہر فطرت سے محبت، جنسی جبلت، الغرض ہر طرح کے جذبات، احساسات اور واردات کا اظہار ہوتا ہے. لوک ادب کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ کسی مصنف شاعر کے نام کے ساتھ منسوب نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی فرد واحد معلوم یا معین شخص مصنف نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ ایک دوسرے تک پہنچتے پہنچتے بیچ میں گم ہو جاتا ہے اور پھر ہر طبقہ اسے اپنے رنگ و انداز میں ڈھال کر پوری آزادی کے ساتھ پیش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب دادی یا نانی اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو کسی راجا اور رانی یا پریوں کی کہانی سناتی ہے تو یہ نہیں کہتی کہ اس کہانی کا تخلیق کار یا مصنف فلاں شخص ہے یا فلاں شہر اور فلاں دور کا رہنے والا ہے. اور بتائے گی بھی تو کیسے؟ یہ تو انہیں خود معلوم نہیں کہ کس کی تخلیق ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ کہانی کار اور گیت گانے والا خود اس کا خالق ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے ماحول کے مطابق اس میں کاٹ چھانٹ اور تبدیل و ترمیم کر کے وقت اور حالات کے تحت دراز کر کے یا مختصر کر کے پیش کرتا ہے. یعنی اگر چاہے تو راجا اور رانی کے ساتھ بیٹوں کی پوری زندگی کے حالات مزے لے لے کر پیش کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو صرف یہ کہہ کر کہ ایک تھا راجا ایک تھی رانی، دونوں مر گئے ختم کہانی کہہ کے اپنا پلہ جھاڑ سکتا ہے. پروفیسر محمد حسن نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ عوامی ادب اجنتا اور اہرام مصر ہے جس کے تخلیق کار گمنام ہے اور جن کی فنی وجہ اہل نظر سے خراج وصول کرتی ہے. اور یہ ادب اتنا اہم ہے کہ اسے ادب کی بنیاد کہا جائے تو بے بنیاد نہ ہوگا. صوفیاء کرام نے بھی اپنے تبلیغ و ارشاد میں غفلت شیار لوگوں کو اپنے رب سے قریب کرنے کے لیے لوک ادب ہی کو ذریعہ بنایا. اس سلسلے میں ان کے بہت سے اقوال اور ملفوظات ملتے ہیں جو آج بھی زبان زد خاص و عام ہیں. بزرگوں کو منتر بھی لوک ادب کہے جا سکتے ہیں جو کسی مصیبت زدہ کو پڑھ کر پھونک مارتے اور اسے آرام بھی ہو جاتا. مثلا جسم کے کسی حصے میں درد ہونے پر یہ پڑھ کر پھونکنا کہ بھیلوا کھاؤں بھڑاری کھاؤں بھیلوا کر کے ماٹی کھاؤں کار بھیلوا چل کسا ہما پھونکے بھیل کسا. یا پھر ان پڑھ طبقے میں جس وقت علم کا رواج اتنا نہیں تھا، لوگ مرغی ذبح کرنے کے لیے بھی آدمی نہیں ملتے، اس وقت بزرگوں کے کہہ کر کہ کاہل کرکراہی کاہل پھرپھراہی توڑ لیے زحمت ہمر لیے رحمت بسم اللہ اللہ اکبر، یہ سب بھی لوک ادبی کے زمرے میں آ سکتے ہیں.